الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ آج کے اس درس میں ہم یہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے کہ وہ کون سے امور، کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، باطل نہیں ہوتا۔ ان میں سب سے پہلے ہے کہ اگر انسان بھول کر کوئی چیز کھا لے، پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسیہ فاکل او شربا، کہ جس آدمی نے بھول کر کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا فلیتم صومہ، وہ روزے کو پورا کرے، اس پر کوئی قضا نہیں، کوئی گناہ نہیں، کیونکہ بھول اور چوک یہ دونوں انسان سے اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث بھی ہے اس حوالے سے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بندے کو گنجائش دے رکھی ہے۔ نمبر 2، مسواک کرنے سے وضو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک خواہ تر ہو یا خشک ہو، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ البتہ یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات وہ حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اگرچہ اسے روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن اجتناب کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر خود بخود قے آ جائے بغیر قصد اور ارادے کے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی کو قے آ جائے اس پر قضا نہیں، ومن استقاء فلیقضی، اور جس نے جان بوجھ کے قے کی وہ روزے کی قضا دے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور کئی کتب حدیث میں موجود ہے، میں بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح اگر احتلام ہو جائے سوئے ہوئے یا کسی بھی اعتبار سے بغیر قصد اور ارادے کے، بغیر شہوت کے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور اجر و ثواب میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا ہے، اور حدیث میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ میری خاطر یدع شہوتہ و طعامہ و شرابہ، کہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، اور اس مسند احمد میں ابتغاء مرضاتی کے لفظ بھی موجود ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میری خوشنودی اور میری رضا کے لیے بندہ رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں اپنی خواہشات کی تکمیل بھی نہیں کرتا اور کھاتا پیتا بھی نہیں، سب کو چھوڑ دیتا ہے، تو لہذا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا اور اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح اگر بغیر قصد اور ارادے کے منی خارج ہو جائے تو اس سے بھی روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ نقصیر آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بخواہ تھوڑی ہو یا زیادہ۔ اسی طرح تھوک، بلغم یا ایسی کوئی چیز منہ سے اگر اندیشہ ہوا کہ حلق سے نیچے اتر گئی یا حقیقت میں بھی اتر گئی ہے تو انشاءاللہ اس روزے میں فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ سے، دانت سے یا کسی جگہ سے خون بہہ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹیسٹ کروانے کے لیے، میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے خون دینے کی بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی کیفیت میں اگر خون دے دیا ہے کسی نے تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، باطل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ سانس کی تکلیف کے میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، جو پمپ ہے آکسیجن کا۔ تمام علماء کرام نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، یہ ضرورت ہے اور یہ غذا بھی نہیں، ایک ہوا ہے۔ تو جیسے آدمی وضو کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے، گرم پانی سے وضو کر سکتا ہے اور اس وضو میں فرق نہیں پڑتا اور اے سی کے سامنے بیٹھ سکتا ہے، تو اسی طرح اگر انہیلر استعمال کر لیا اس سے اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کلی کرنے سے، ناک میں پانی ڈالنے سے بھی روزے میں فرق نہیں پڑتا۔ البتہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ آپ جب غسل جنابت کریں تو بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں پانی داخل کرتے ہوئے
آپ مبالغہ کریں، اچھی طرح خوب پانی داخل کریں۔ ہاں البتہ اگر آپ روزے سے ہوں تو پھر اس سے اجتناب کریں۔ اسی طرح اگر کان، آنکھ، ناک میں کسی نے دوائی ڈالی ہے، ڈراپ ڈالا ہے اور وہ حلق سے نیچے نہیں اترا تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر یہ اندیشہ ہے کہ وہ حلق سے نیچے اتر جائے گا، معدے تک پہنچ جائے گا، تو پھر ایسا آدمی دن کو روزے کی حالت میں اجتناب کرے یا معمولی مقدار میں وہ یہ چیز استعمال کر سکتا ہے۔ کھانے کا ذائقہ چکھا جا سکتا ہے اور چکھنے کے بعد تھوک دے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خوشبو سونگھی جا سکتی ہے، وہ کیسی بھی ہو۔ البتہ یہ جو بخور ہوتی ہے، جو جلانے کے بعد جو دھواں ہوتا ہے، یہ کثیف اور گاڑھی ہوتی ہے، تو اس کے سونگھنے سے، بار بار سونگھنے سے اجتناب کرے، کیونکہ یہ بعض اوقات معدے تک اس کا ذائقہ اور اس کا اثر چلا جاتا ہے اور تقویت پہنچتی ہے۔ تو باقی خوشبو سے کوئی حرج نہیں ہے۔ خون عطیہ کرنا اور حجامہ لگوانا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آج علماء اکرام میں مختلف ہی ہیں۔ بعض علماء نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، روزے کے منافی ہے، کہ جیسے کہ کسی مریض کو، ضرورت مند کو لوگ خون عطیہ کرتے ہیں، اسی طرح کسی مرض پر لوگ حجامہ لگواتے ہیں، تو کیا روزے کی حالت میں خون عطیہ کیا جا سکتا ہے یا حجامہ لگوایا جا سکتا ہے؟ تو اس میں صحیح راجح قول جو کتاب و سنت کے عین موافق ہے الحمدللہ، وہ یہ ہے کہ خون بھی عطیہ کیا جا سکتا ہے، حجامہ لگوایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں، اور یہ سے روزہ نہ فاسد ہوگا نہ ٹوٹے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیونکہ جن احادیث میں ممنوع کے لفظ ہیں وہ پہلے کی ہیں، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا ہے، سینگی لگوائی ہے، جبکہ آپ روزے سے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل میں تمام وہ احادیث نقل کی ہیں جن میں حجامہ کی اجازت اور رخصت کا تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہے، رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامۃ للصائم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ میں روزے دار کو حجامہ لگوانے کی اجازت دے رکھی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور ارواء الغلیل میں اس کے تمام طرق نقل کر کے اس کو مرفوع اور صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے بعد بھی صحابہ کرام حجامہ روزے کی حالت میں لگواتے تھے اور اس کا فتویٰ بھی دیتے تھے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں متصل سند کے ساتھ یہ حدیث امام شعبہ سے لائے ہیں کہ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ثابت بنانی کو خود سنا، انہوں نے پوچھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول سے کہ آکنتم تکرہون الحجامۃ للصائم، کہ کیا آپ صائم کے لیے، روزہ دار کے لیے حجامت لگوانا مکروہ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا، ہم نہیں اس کو مکروہ جانتے، الا من اجل الضعف، ہاں اگر کمزوری ہو جائے، کسی کو کمزوری کا اندیشہ ہے، خوف ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو مکروہ جانتے تھے، اور اگر کسی کے اندر تقویت ہے، ہمت ہے، حوصلے والا ہے، تو اس کا معنی ہے وہ لگوا سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما کننا نادع الحجامۃ للصائم الا کراہیۃ الجہد، ہم روزہ دار کو حجامہ لگوانے کو مکروہ نہیں جانتے تھے، الا کہ اگر وہ کسی اس کے مشقت میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا تو پھر ہم اس کو مکروہ سمجھتے تھے، وگرنہ ہم اس میں کوئی کراہت، کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ اکرمہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے، الصوم مما دخل ولیس مما خرج، صحیح بخاری میں یہ سند کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جسم سے کوئی چیز نکل جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ کوئی جسم میں، مادے میں کوئی چیز داخل ہو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، کوئی باہر کی چیز داخل ہو جائے
تو تھوک ہے، بلغم ہے، یہ اندر کی چیز ہے، باہر کی نہیں، اسی لیے اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ صحیح بخاری میں یہ ان کا اثر عبداللہ بن عباس کا فرمان موجود ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کانا یجتمعان وہما صائمان، کہ یہ دونوں سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزے کی حالت میں سینگی لگوایا کرتے تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موطا امام مالک کا نقل کی ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی موجود ہے کہ عبداللہ، بلکہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ احتجما، کہ انہوں نے سینگی لگوائی ہے۔ اور بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی بتایا عبداللہ بن عباس نے کہ آپ نے روزے سے کی حالت میں سینگی لگوائی ہے، انہیں جمع کروایا ہے۔ تو یہ روزے کے منافی نہیں۔ اگر کسی شخص میں ہمت ہے، تقویت ہے، حوصلہ ہے اور کچھ کمزوری کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ خون بھی عطیہ کر سکتا ہے، حجامہ بھی لگوا سکتا ہے۔ اور اگر اسے خوف ہے، اندیشہ ہے کمزوری لاحق ہونے کا یا کسی اور چیز کا، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے یہ مکروہ ہے، اس سے یہ اجتناب کرے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن جزا، بارک اللہ علیہ وسلم۔